گورنر صاحب یہاں پر آئے ہیں ہمارے مرکز رات کس گئے ایکچولی رات اتنی دیر سے یہاں پر اس مجمع کا ان کو ویلکم کرنے کی وجہ یہ کہ میں ٹریول کر رہا تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، بس ابھی پہنچا ہوں 10 منٹ پہلے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ رات اتنی دیر ہو گئی، ورنہ اس کو جو ہے وہ اچھے ٹائم پہ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس کی اور کوئی وجہ ایسا نہیں کہ ہمیں یہ بھی ایک ٹائمنگ بھی ایک مسئلہ بن جائے کہ بھائی رات کی اس پہر کسی نے اٹھا کر جو ہے ہمیں بھیج دیا، نہیں بھائی میں شہر میں نہیں تھا، ابھی آیا ہوں 10 منٹ پہلے ان کے آنے سے، تو اس لیے دیر ہوئی، رات کے اس پہر یہ ہو رہا ہے۔ پاک زمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان آج جس طرح کی مشکلات سے گزر رہا ہے، اور اب یہ کوئی ڈائیلاگ والی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایک نامصائب حالات سے گزر رہا ہے، واقعی گزر رہا ہے۔ ہم سب لوگ فیل کر رہے ہیں کہ ایک انسان اس کو فیل کر رہا ہے کہ اس کے پاس بجلی نہیں ہے، اس کے پاس گیس نہیں ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کی مہنگائی عروج پر جا چکی ہے، گھر نہیں چل رہا، دوائیں نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، اور ہوپ آہستہ آہستہ چھنتی چلی جا رہی ہے۔ روزانہ خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، IMF نے جو ہے وہ اور شرطیں لگا دی ہیں، اور مشکل اس سے بھی زیادہ مشکل ٹائم آنے والا ہے۔ تو یہ ایسے حالات، ایسے مواقع جب قوموں پر آتے ہیں تو وہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک گروہ وہ ان مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتا۔ ایسے مواقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کو انکلوسیو پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ جڑنے والی پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر لوگ اپنی ذاتی سیاست، اپنی انا، اپنی پرسنل بات کو پیچھے رکھ کر قومی مفاد، لوگوں کے مفاد، عوامی مفاد کی خاطر کسی کی بات مانیں، اپنی بات کریں، کسی اور کی بھی بات مانیں، اور کچھ ایسا ہو کہ جہاں پر ساتھ جڑ کر مل کر اس کام کو آگے چلایا جا سکے، ملک کو اس بحران سے نکالا جا سکے۔ ورنہ لوگ آج جس مصائب میں ہیں وہ اچھا سننا چاہتے ہیں، وہ اچھی خبر سننا چاہتے ہیں، وہ آپس میں اب اس وقت جو ہے وہ اختلافات کو کم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پاک سے زمین پارٹی نے اپنے وجود سے لے کر آج تک ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو وقت اور حالات نے بتایا کہ اس دور کے نہ سمجھ میں آنے والے انقلابی، اور وہ فیصلے جہاں پر سوچ ختم ہوتی ہے، ہم نے وہاں سے اس سوچ کو جگہ دی ہے اور وہ فیصلے کر کے دکھائے ہیں۔ آج اگر اس شہر میں امن ہے الحمدللہ، تو ہمارے میری اس پارٹی کے بننے سے پہلے، آپ سب لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے 22 لوگ روزانہ مرتے تھے، رعب کا تسلط تھا اس شہر میں۔ روزانہ شہداء قبرستان میں لاشیں جا رہی تھی جھنڈے میں لپیٹ کر، روزانہ اس شہر سے نوجوان لاپتہ ہو رہے تھے، روزانہ لوگ جیلوں میں جا رہے تھے۔ آج نیا کوئی لڑکا لاپتہ اس شہر کا نہیں ہو رہا، بلکہ جو لاپتہ تھے، پاک سے زمین پارٹی 550 لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب کرا چکی۔ آج شہداء قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج اس شہر میں سندھی، مہاجر، پختون، بلوچوں کی لڑائی نہیں ہو رہی۔ تو میرے ساتھیوں، جو میرے ساتھی ہیں، یہ ملک میں سننے والے، یہ شہر آج جو امن کا گہوارہ ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو نئے لیول پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس نئے لیول پہ لے کر جانے کے لیے جب گورنر صاحب نے ہم سے پہلی ملاقات میں اپنی بات رکھی، سامنے بات رکھی کہ ہمیں شہر کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں ہوا اس والی بات پہ، کیونکہ ہم یہ بات پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ سب لوگ، میرے ذمہ داران اور کارکنان گواہ ہیں کہ میں نے میڈیا کے سامنے درجنوں دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس شہر کے مسائل کے حقوق کے لیے کوئی بھی آئے اور آگے چلے، میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ 10 دفعہ میں نے یہ بات پہلے کہی ہے۔ تو اگر کوئی بھی ہم سے آ کر بات کرے گا اور بات کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ
مل کر کام کرنا یا ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہمارے پاس تجویز آ رہی ہے تو ہم اس شہر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے، مل کر کام کرنے کے لیے، جڑ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کیا ہے اس سے پہلے، اپنی بات بھی کی۔ تو یہ ایک نیا ایک دور شروع ہو رہا ہے۔ میں آج اپنی پارٹی کی توسط سے گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کی حکمرانی ہے، ہم ان کے خلاف کوئی محاذ خدا نخواستہ نہیں بنا رہے۔ اگر اس شہر میں وہ اچھے کام کریں گے ہم ان کی تعریف کریں گے، ان کے ہاتھ بٹائیں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور اگر کہیں پر ان سے کوتاہی ہو رہی ہوگی تو ہم انہیں گائیڈ کریں گے۔ ہمیں اس شہر کا تجربہ ہے، ہماری ان تمام ایفرٹس کو، ان تمام باتوں کو کوئی بھی اس کو نیگیٹو نہ لے۔ ایک بات اور میں میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بہت معتبر ہیں، اتنی ساری خبریں ہم نے جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں، ٹی وی پہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ میں گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آفیشلی کہ ہماری ایم کیو ایم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ آج تک ہوئی ہے۔ ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ، کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے، آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ ہماری آفیشل اور ان آفیشل کہہ لیں، آفیشل کہہ لیں، ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ یقیناً یہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہیں، اور یقیناً یہ جو ہے وہ اس شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ان کو ایم کیو ایم کا ہی گورنر سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ کیا۔ ہماری اگر کوئی ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے تو صرف یہ ہیں وہ جن سے بات ہوئی ہے ہماری، ورنہ میں ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ساری خبریں سن کر دیکھ کر آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کہاں خفیہ میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے۔ کوئی میٹنگ ہمارے پاس خفیہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ ہماری کوئی میٹنگ، کوئی بات، کوئی ہماری جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن نہیں کسی سے چل رہا ہے، نہ چلا ہے۔ جب ہوگا تو ہم بتائیں گے لوگوں کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اور اگر کوئی کسی اس شہر کے مقصد کے لیے، اس صوبے کے مقصد کے لیے، لوگوں کے لیے بالکل سب سے بات ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے، اپنی بات کریں گے، دوسروں کی بات بھی سنیں گے۔ لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ہماری گورنر صاحب سے بھی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے تو اس شہر کے سیاست کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے۔ آج وزیر اعظم پاکستان سے ہماری میٹنگ تھی، میں اور انیس اسلام خانی ہم وہاں پہ تھے۔ ہم نے ان کو بھی یہی بات کی کہ پاکستان جس طرح کے معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو کراچی نکال سکتا ہے، کراچی پاکستان کو چلانے والا ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے، یہی کہا ہے کہ کراچی پہ توجہ دیں، کراچی کے اندر وہ پوٹینشل ہے جو کراچی آج پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ کراچی پہ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی ہمیں پانی دے دیں، ہمیں تھوڑا سا پانی کا نظام صحیح کر دیں، ہماری بجلی کا نظام صحیح کر دیں، ہمیں چارہ تو اس دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو جو ہے پورا ملک اس سے کیسے پھلتا پھولتا ہے۔ تو انہوں نے اس والی بات کو اپریشیٹ کیا، ہماری باتوں کو سمجھے وہ، اور ان کی مہربانی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بہت توجہ سے ساری بات سنی، اور ہوپ فلی کہ آگے جا کر، اور ہم یہ بالکل وی مین اٹ کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں بہت اچھا۔ ونس اگین میں گورنر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے، اور یہاں پر اس رات کے اس پہر جو ہے وہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا، اور ان کی جب سے یہ آئے ہیں ہم نے پہلے ان کو مبارکباد دی تھی، شاید I was the first one جنہوں نے مبارکباد دی تھی ان کو، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی کامران ٹیسوری بھائی ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نے جب یہ گورنر نہیں بنے تھے جب ہی ہم نے کہہ دیا تھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ، اور ہم نے جسے ایک دفعہ بھائی کہا ہے تو پھر ہم نے اسے پھر جو ہے وہ بھائی کہا ہے، نبھایا بھی ہے، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتوں پہ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ جو ہے وہ اور اچھا ہونا چاہیے، ہم وہاں پر بھائی کی حیثیت سے ان کو ہم انہیں مشورہ بھی دیں گے، بتائیں گے بھی۔